بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فرض مسح الراس فی الوضو۔ یہ باب ہے وضو میں مسح راس کی فرضیت کے بیان میں، ہے نا۔ لفظ تو انہوں نے مطلق لکھا ہے، لیکن فرضیت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سر کا مسح سبھی لوگ کہتے ہیں فرض ہے، جتنے ائمہ ہیں۔ اختلاف کس میں ہے؟ مقدار میں، کہ کتنی مقدار میں مسح فرض ہے، کل پر مسح فرض ہے یا بعض پر۔ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے۔ امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل اور بہت سے صحابہ تابعین اس بات پر ہیں کہ بعض سر کا مسح فرض ہے، کل کا نہیں۔ اب بعض کی تحدید میں اختلاف ہے، سمجھ رہے؟ بعض کتنے پر، یہ تو آپ نے فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے۔ امام شافعی سے ایک روایت یہ ہے کہ اگر ایک بال پر بھی مسح کر دیا جائے تب بھی ہو جائے گا۔ ایک روایت یہ ہے کم سے کم 3 بال ہونا چاہیے، جس کو مسح کا لفظ کہا جا سکے۔ لفظ مسح کا اطلاق جس پر ہو سکے، چھونے کا، مسح کرنے کا، اتنا ضروری ہے۔ ان کے ہاں کوئی تحدید نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چوتھائی یا ثلث۔ امام احمد کی ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ 1/3 پر ہونا چاہیے۔ بعض روایتیں یہ بھی ملتی ہے بعض لوگوں سے کہ 2/3 پر مسح فرض ہے۔ بہت سارے مذاہب ہیں۔ ہمارے امام صاحب کے نزدیک یہ ہے کہ ربوع راس پر مسح کیا ہے؟ فرض۔ اچھا، یہ اختلاف جو ہوا وہ جانتے ہیں کیوں ہے؟ اس کی بنیاد ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں جو با ہے، وہی با کیا بات ہے؟ بندی نہیں ہوتی۔ یہ با کیا ہے؟ امام مالک کے نزدیک یہ با زائد ہے۔ جب زائد ہے تو بازیت پر دلالت نہیں کر دیا۔ دوسرے ائمہ کیا کہتے ہیں؟ یہ با بازیت پر دلالت کرتا ہے۔ تو جب بازیت پہ دلالت کرتا ہے تو پورے سر کا مسح مراد نہیں ہوگا۔ برؤوسکم کا مطلب اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح۔ یہ ایک بنیادی اختلاف بھی ہے۔ جو لوگ کل کا مسح مانتے ہیں وہ با کو کیا مانتے ہیں؟ زائد مانتے ہیں۔ جو بعض کا مانتے ہیں ان کے نزدیک با زائد نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے، اور وہ معنی کیا ہے؟ بازیت کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب دلیلیں سب کی۔ پہلے انہوں نے امام مالک کی جو مستدل احادیث ہیں وہ ذکر کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح کیا۔ امام مالک ان احادیث کو دلیل بناتے ہیں کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے سر کا مسح فرمایا، تو پورے سر کا مسح فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے سر کا مسح کیا ہے؟ فرض ہے۔ سمجھ میں آئی؟ احناف جو دلیل دیتے ہیں بعض سر کے مسح کی، حضرت مغیرہ بن شعبہ والی حدیث جس کو آپ نے موطا میں اور ہدایہ وغیرہ میں سب میں پڑھا ہوگا نا، فبالا وتوضا ومسح علی ناصیتہ، ہے نا، پڑھے نہیں؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ کی حدیث، تو اس میں یہ ہے کہ
اس میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ مسح علی امامتہ و راسہ، مسح علی امامتہ و ناسیتہ، بعض روایتوں میں بھی۔ تو امام مالک اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سر کے اگلے حصے پہ سرکار نے مسح کیا ہے، تو اس سے سمجھ میں آیا کہ فرضیت ہی ہے، کل کا ہوتا تو ضرور کل پہ کرتے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سرکار نے جو بعض حصے پہ مسح کیا تو بعض جو رہ گیا تو اس کا حصہ امامے پہ کیا، امامے والا جو مسح ہے وہ بدل ہے اس کا، تو کل کا ہو گیا۔ وہ اس کا جواب دیتے ہیں، اس حدیث کا وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، مسح تو کل کا ہی ہے، تو اس میں امامے پر جو کیا وہ سرکار نے اسی لیے کیا کہ وہ بقیہ کا حصہ وہ پورا کر دیا، یا یہ ہے کہ یہ کسی عذر کی بنیاد پہ تھا۔ جب فون کرو لوگوں کو تب نہیں اٹھاتے، جب پڑھانے لگو تب سب کو سمجھ میں آتے۔ دیکھو چلو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں دلیل یہ ہے کہ دیکھیے جو احادیث انہوں نے پیش کی کہ سرکار نے پورے سر کا مسح کیا، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ پورے سر کا مسح فرض ہے؟ سرکار نے ایک بار بھی اعضائے وضو کو دھلا اور 3 بار بھی دھلا ہے، تو کیا 3 بار دھلنا وہ فرض ہو جائے گا؟ بھئی سرکار سے ثابت ہے، تو سرکار سے تو پورے سر کا بھی مسح ثابت ہے اور بعض سر کا بھی مسح ثابت ہے، تو فرضیت میں تو کمی نہیں نہ کر سکتے سرکار۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اگر پورے سر کا مسح فرض ہے تو بعض پہ کیوں کیا ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہے پورے سر کا مسح فرض نہیں ہے، تو جو بعض سر پہ کیا یہ فریضے کے طور پہ کیا، اور جو پورے سر پہ کیا تو کچھ حصہ فرضیت کا اور کچھ حصہ کیا ہے؟ فضل کی بنیاد پر، سنت۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ تو نہیں نا کہیں سے ثابت ہے کہ صاحب وہ واجب سمجھ کے کیا، یہ تو نہیں۔ ہاں کیا، بہت سارے ایسے کام ہیں جو سرکار کرتے تھے پابندی سے، لیکن وہ فرض واجب نہیں ہوتا تھا۔ جی یہ تو امام مالک کے مذہب پر بھی دلیل ہے کہ پورے سر کا مسح کیا، ان کے پاس ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا جواب احناف یہ دیتے ہیں، لیکن امام شافعی کا جو قول ہے 1 بال یا 3 بال، اس پر کوئی حدیث نہیں سمجھ بھئی۔ ہم بعض مانتے ہیں چوتھائی پہ بھی حدیث ہے، لیکن 1 یا 2 بال پہ مسح، اس پر کوئی حدیث نہیں ہے، سمجھ رہے؟ اسی لیے ہم 1/4 سے کم نہیں مانتے۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے نا، یہ بات پیدا ہو سکتی تھی کہ چلیے سرکار نے پورے سر کا مسح کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس سے فرضیت تو ثابت نہیں ہوتی، کیا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں کہ فرض ہی سمجھ کے کیا ہو، بہت سارے کام آپ کرتے ہیں لیکن فرض نہیں ہوتے۔ تو ویسے ہی اگر شوافے کی طرف سے ہمیں یہ جواب دیا جائے کہ سرکار نے 1/4 سر کا مسح کیا، ہو سکتا ہے کہ 1/4 بھی فرض نہ ہو، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی فرض ہو، اور بقیہ 1/4 میں بھی کچھ سنت ہو اصابت فضل کے لیے، اور کچھ فرضیت کے طور پر ہو۔ 3 بال فرضیت ہو جائے گی، بقیہ اس کے علاوہ سنت ہو جائے گا، یہ احتمال ہو سکتا تھا نہیں؟ تو اس کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ دیکھیے 1/4 بھی ثابت ہے اور کل سر کا مسح بھی ثابت ہے حدیث سے، لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں وہ نہیں کہیں حدیث سے ثابت ہے کہ 1/4 سے کم بھی اگر ہو تو بتائیے۔ چلیے آیت مجمل ہے، اس کی تفصیل حدیث سے ہوگی،
تو حدیث نے تو تفصیل کر دی کل سر کی یا بعض میں چوتھائی کی، لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اس کی تفصیل کہیں ہے؟ کہیں نہیں حدیث میں. بات ذہن میں آ رہی ہے، اس کو یاد رکھیے. تو پہلے ان حدیث کو آپ سن لیجئے جو امام مالک کی مستدل ہے. ٹھیک ہے، ملائیے عبارت. بس اتنی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. بقیہ امام مالک نے جو بات کہی کہ ہمارا جو جواب دیا کہ سرکار نے جو آپ کہہ رہے ہیں چوتھائی سر کا مسح کیا، تو چوتھائی کا بھی کیا. بعض روایتوں میں اسی حدیث میں ہے کہ امامے پہ مسح کیا تو یہ پورا ہو گیا مسح. اس کا جواب انہوں نے آخر میں دیا ہے اس سبق کے، اور عقلی طور پہ بھی دیا ہے، اور آخر میں جہاں نظر کا لفظ کہا ہے وہاں دیا ہے. اس میں کیا آپ کو بتائیں کہ وہ یہ دیا ہے کہ دیکھیے کسی بھی جسم کا یا کسی بھی عضو کا جو حکم ہے شریعت میں وہ ایک ہے. سمجھ ایک ہے. مثلا امام مالک یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چہرہ دھلنا ہے، ہاتھ دھلنا ہے، پیر دھلنا ہے تو پورا دھلتے ہیں جہاں تک حد ہے اس کی. سر کے مسح کا مسئلہ ہے تو سر کا مسح بھی کیا ہونا چاہیے؟ پورا ہونا چاہیے. جیسے ہاتھ جہاں تک ہے پورا دھلتے ہیں نا، اس کے بعض حصے کو تو نہیں دھلتے ہیں، پیر کے بعض حصے کو تو نہیں دھلتے ہیں. تو جیسے اعضائے مغسولہ پورا دھلا جاتا ہے ویسے ہی ممسوحہ بھی پورا مسح ہونا چاہیے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی لیے سرکار نے جب مسح کی بات آئی تو اگر ناسیہ کے مقدار پہ مسح کیا تو بقیہ حصے پہ امامے پہ مسح کیا. اس کا جواب یہ دیا تھا کہ اصل میں حدیث شریف کے الفاظ مختلف ہیں. مسح علی امامہ بھی ہے اور مرسل حدیث ہے لیکن دوسری سندوں سے اس کی تائید بھی ہو گئی ہے. خود امام شافعی سے مروی ہے کہ حسرا امامت. حسرا کا لفظ، حسرا کے معنی ہوتے ہیں اپنا امامہ اتارا. تو حسرا کا لفظ جب بعض روایتوں میں ہے تو اسے یہ کہاں ثابت ہوا کہ مسح امامے پہ مسح کیا؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امامہ اتارا اور پھر سر پہ مسح کیا ناسیہ کی مقدار پہ. راوی کو دیکھنے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ امامے پہ مسح کیا، لیکن حقیقت میں وہ مسح کس پر ہے؟ وہ سر پہ. سمجھ رہے؟ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہم مسح علی الراس کو اعضائے مغسولہ پہ کیوں آپ قیاس کرتے ہیں؟ ہم اس کو ممسوح ہے تو ممسوح پہ قیاس کریں گے نا. جیسے مسح علی الخفین، مسح علی الخفین کا کیا طریقہ؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک پیر کو دھلیے ایک پیر پہ مسح کریے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یا پیر کے کچھ حصے پہ مسح کریے کچھ حصے کو دھلیے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جہاں آپ پیر نکالیں گے تو سب کا مسح ختم ہو جائے گا، آپ کو پھر دھلنا پڑے گا، ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سر کے کچھ حصے پر مثلا خف کے جو اوپر ہے نا، یہ بھی نہیں ہے کہ خف کے جو اوپر ہے ظاہر ہے جہاں خف نہیں ہے وہاں آپ جسم پر مسح کریں، اور خف جہاں ہے وہاں خف پہ مسح کریں. ایسا ہے؟ مسح علی الخفین ہی نہ ہے، خف پر نہ مسح ہے. بولیے. یہ نہیں ہے کہ جو ظاہر ہے اس کے جسم پر اور جو باطن ہے اس کے خف پر. ایسا نہیں ہے. حکم ایک ہوگا ہے نا، مسح خف ہی کا ہوگا.
تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ممسوح کا طریقہ یہ ہے کہ ظاہر و باطن کا حکم یکساں ہے، ایک ہی ہوگا، مسح ایک ہی پر ہوگا. تو سر کا بھی مسح عقل یہی کہتی ہے کہ جو ظاہر ہے اس پر مسح ہو سر پر، اور ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ سر پر ہو کچھ امامے پر ہو، ایسا تو نہیں ہے. ممسوح میں کہیں ہم مسح الخفین پہ اس کو دیکھتے ہیں، قیاس کرتے ہیں، تو مسح الخفین میں تو ایسا نہیں ہے کہ جو ظاہر ہو اس پہ مسح ہو اور جو باطن ہو اس کے مقابلے میں خف پر مسح ہو، ایسا تو نہیں ہوتا. تو جب ممسوح میں نہیں ہوتا تو سر میں بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، عقل بھی یہی کہتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ جواب دیتے ہیں لوگ. اچھا، اخیر میں پھر عقلی دلیل انہوں نے دے دی، اسی سے ملتی جلتی ہے نا، کہ جو میں نے سمجھایا آپ کو کہ عقل بھی یہی کہتی ہے کہ مسح علی الخفین جو ہے وہ مسح علی الراس یہ چوتھائی ہی ہو، پورا نہ ہو. اور جو انہوں نے پورا کہا ہے، ظاہر بات ہے جب سرکار نے چوتھائی سر پر مسح کیا ہے تو پورے سر کا مسح اگر فرض ہوتا تو چوتھائی پہ کیوں کرتے. اب اگر آپ اسی امامے کی بات کہتے ہیں تو وہ تو بات جب ممسوح پر ہم دیکھتے ہیں قیاس کرتے ہیں تو ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ ظاہر پر کچھ ہو اور باطن پر کچھ ہو، یہ دو تفریق نہیں ہوتی. لہذا عقل یہی کہتی ہے کہ مسح صرف سر ہی کا ہوگا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ خفین کے بارے میں تواتر کے ساتھ حدیثیں ہیں، تب خفین پہ مسح ہم جائز مانتے ہیں، ہے نا. لیکن امامے پر بھائی نص قطعی تو وامسحوا برؤوسکم نہ ہے کہ اپنے سر کا مسح کرو. اب اگر آپ سر پہ مسح نہیں کریں گے، امامے پہ کرنا چاہتے ہیں، تو امامے کی بھی روایت لائیے خفین کی طرح. امامے پہ روایت تو خفین کی طرح نہیں ہے، وہ تو خبر واحد ہے، وہ بھی روایت بہت خبر واحد میں بھی کمزور ہے. بات ذہن میں آ رہی؟ یہ ساری باتیں پورے سبق کا خلاصہ میں نے بتا دیا، آپ ملا لیجئے، ٹھیک ہے. پہلے امام مالک کا مستدل کہتے ہیں، عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہ اخذ بیدہ فی وضوئہ للصلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کے لیے اپنے ہاتھ میں پانی لیا تو اپنے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا، پھر اپنے ہاتھ کو سر کے آخری حصے تک لے گئے، پھر دونوں کو لوٹایا الی مقدم ہی. دونوں پڑھ سکتے ہیں، اس کو مقدم بھی پڑھ سکتے ہیں اور مقدم بھی پڑھ سکتے ہیں. اچھا، قال مالک ھذا احسن ما سمعت فی ذلک وعامہ فی مسح الراس. امام مالک فرماتے ہیں یہ مسح راس کے معاملے میں کے بارے میں سب سے عام اور سب سے احسن روایت ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیے سرکار آگے سے پیچھے لے گئے، پیچھے سے آگے لے گئے، پورے سر کا تو مسح کر دیا سرکار نے. جی ہم کہتے ہیں بھائی کرنے کو تو ہم لوگ بھی پورے سر ہی کا مسح کرتے ہیں. بھئی جو ہم لوگ مسح کرتے ہیں نماز وضو میں، وہ کتنے کا کرتے ہیں؟ چوتھائی کا نہیں کرتے، پورے سر ہی کا نہ کرتے ہیں. ادھر سے لے جاتے ہیں، پھر لاتے ہیں، پھر کان کا بھی کرتے ہیں، گردن کا بھی کرتے ہیں، پورا تو کر لیتے ہیں. کرنے کو تو کرتے ہی ہیں، لیکن یہ کہاں ثابت ہے کہ وہ فرضیت کے طور پر ہے. اچھا ہاں، طلحہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کے دادا کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنے سر کے اگلے حصے پہ مسح کیا، حتی بلغ القذال من مقدم عنقہ، یہاں تک کہ اپنے گردن کے ابتدائی حصے کی جو قذال یعنی گدی ہے سر کی، وہاں تک پہنچ گئے، یعنی آخر تک. تو اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پورے سر کا مسح کیا. اچھا، حضرت معاویہ بن ابو سفیان کی روایت انہو اراہم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاویہ نے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دکھایا. فلما بلغ مسح راسہ، تو جب مسح راس پہ پہنچے،
تو وضع کفیہ علی مقدم راسہ، تو انہوں نے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو اپنے سر کے اگلے حصے پہ رکھا، پھر ان دونوں کو گزارا یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے پیچھے تک، پھر ان دونوں کو لوٹایا یہاں تک کہ وہیں پہنچے جہاں سے شروع کیا تھا، جیسے آپ کرتے ہیں مسا، ہے نا۔ تو اس سے سمجھ میں آیا حضرت امیر معاویہ کی روایت سے بھی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وضو لوگوں کو کر کے دکھایا تو اس میں انہوں نے پورے سر کا مسا کیا۔ یہ 3 روایتیں ہو گئیں۔ کہتے ہیں فذهب ذاهبون الى ان مسح الراس كله واجب في وضوء الصلاة، تو لوگ اس بات، مراد امام مالک اور ان کے مطابق، اس بات کی طرف گئے ہیں کہ پورے سر کا مسا نماز کے وضو میں واجب ہے، ان میں سے کچھ بھی چھوڑنا یہ کافی نہیں ہوگا۔ واحتجوا في ذلك بهذه الآثار، اور انہوں نے انہی احادیث سے دلیل پیش کیا ہے جو آپ نے پڑھ لیا۔ وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا الذي في آثاركم هذه انما هو ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح راسه كله في وضوءه للصلاة فهكذا نامر المتوضئ ان يفعل ذلك في وضوءه للصلاة۔ دوسرے لوگوں نے مخالفت کی۔ اب اس میں دیکھیے مخالفین میں امام شافعی بھی، ہمارے امام صاحب بھی ہیں کہ بھائی پورے سر کا مسا نہیں ہے، تو پورے سر کا نہ مسا ہونے میں امام شافعی بھی ہمارے ساتھ۔ اب وہ تو تحدید میں پھر اختلاف ہو گیا نا۔ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ تمہاری اس حدیث میں جو ذکر کیا ہے یہی ہے کہ سرکار نے پورے سر کا مسا کیا نماز کے وضو میں، تو کہتے ہیں ایسے ہی تو ہم بھی متوضی کو حکم دیتے ہیں کہ وہ کرے اپنے وضو میں نماز کے لیے، ولا نوجب ذلک بکمالہ علیہ فرضا، البتہ اس کو پورے طور پر ہم فرض نہیں مانتے کہ پورے سر کا مسا فرض ہے، فرضیت کے طور پہ حکم نہیں دیتے۔ ولیس فی فعل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاہ ما قد دل علی ان ذلک کان منہ لانہ فرض، سرکار کے فعل میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو دلالت کرے اس بات پر کہ وہ فرض ہے، سرکار نے فرض سمجھ کے پورے سر کا مسا کیا، کہاں دلیل ہے؟ کیا تو ہے سرکار نے، لیکن اس سے فرضیت ثابت کرنا یہ کوئی ایسا لفظ نہیں جو دلیل بنے۔ فقد رأیناہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا الا ان ذلک فرض لا یجزی اقل من ولکن منہ فرض ومنہ فضل، ہے نا۔ کہتے ہیں جہاں تک کرنے کی بات ہے تو سرکار نے تو 3 بار بھی اعضائے وضو کو دھلا، ہے نا، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ فرض ہے اس سے کم میں کافی نہیں ہوگا، اس لیے نہیں، بلکہ اس اعتبار سے کیا ہے ولیکن منہ فرض و منہ فضل، لیکن اس نیت سے کیا کہ اس میں کچھ حصہ فرض ہے اور کچھ حصہ کیا ہے؟ نفل ہے۔ ایک بار دھلنا فرض ہے اور 2 بار دھلنا اس کے علاوہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو ایسے اس کو بھی مان لیتے ہیں کہ ربع راس کا مسا فرض ہے اور بقیہ اس کے علاوہ جو کیا سرکار نے وہ کس نیت سے؟ سنت ہے۔ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاثار الدالہ علی ما ذهبوا الیہ فی الفرض فی مسح الراس انہ علی بعضہ، کہتے ہیں ہمارے پاس دلیل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس بارے میں کہ سرکار نے پورے سر کا مسا نہیں کیا، بعض سر کا مسا کیا، تو اگر پورے سر کا مسا فرض ہوتا تو پھر کیوں کرتے ہو بعض پہ؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ والی حدیث کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ وعلیہ امامہ فمسح علی امامتہ ومسح بناصیتہ، سرکار نے وضو کیا اور سرکار کے سر پر امامہ تھا تو آپ نے اپنے امامے پہ مسح کیا اور اپنے سر کے اگلے حصے پہ بھی مسح کیا، سمجھ؟ تو مسح بناصیتہ ہی سے دلیل ہے۔ امامے والی بات تو آپ کو بتا دی میں نے، ہاں، کہ سرکار نے بقیہ حصے پہ کیا، یعنی پورے سر کا مسا نہیں کیا، ناسیہ کی مقدار میں کیا۔ اچھا، حضرت مغیرہ بن شعبہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فتوضأ للصلاۃ فمسح علی امامتہ وقد ذکر الناسیہ بشیء، ہے نا، تو سرکار نے اپنے امامے پہ مسح کیا اور ناسیہ کا بھی ذکر کیا آپ نے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے جو روایت کی ان کی روایت میں آپ نے اس میں بھی پڑھا، موطا میں بھی ہے نا، اس میں یہ بھی ہے کہ فبالا، ہے نا، بلکہ امام مالک کی طرف سے ایک مسئلہ یہ تھا، ایک جواب یہ بھی آیا تھا ان کے متبعین کی طرف سے کہ ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کیا ہو ان کا وضو رہا ہو،
وضو علی الوضو کیا ہو اس لیے پورے سر کا مسح نہ کیا ہو؟ تو اس کا جواب دیا کہ نہیں، بعض روایتوں میں فبالا کا لفظ ہے، یہ ثابت ہوتا کہ سرکار نے استنجا کیا، پیشاب کیا اور پھر اس کے بعد وضو کیا، تو یہ وضو علی الوضو والا وضو نہیں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں ففی ھذا الاثر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی بعض الراس وهو الناسیہ وظہور الناسیہ دلیل علی ان بقیۃ الراس حکمہ حکم ما ظہر منہ۔ اب یہ یہاں سے جو بات بتا رہے نا، میں وہی بات ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ کیا سمجھایا؟ بولیے۔ کہ امام مالک جو یہ کہتے ہیں کہ ناسیہ کی مقدار پہ مسح کیا اور جو حصہ رہ گیا وہ امامے پہ کیا تو پورا مسح ہو گیا، وہ یہ کہتے ہیں، سمجھ رہے کہ پورے سر ہی کا مسح مانا جائے گا۔ اس کا جواب یہ دے رہے، وہی کہہ رہے وظہور الناسیہ دلیل علی ان بقیۃ الراس حکمہ حکم ما ظہر منہ لأنہ لو کان الحکم قد ثبت بالمسح علی الامامہ لکان المسح علی الخفین۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظاہر ناسیہ یعنی اگلا حصہ جو ظاہر تھا اس پر سرکار نے مسح کیا، کہتے ہیں یہ دلیل ہے اس بات پر کہ بقیہ حکم سر کا بھی حکم وہی ہے جو ظاہر کا حکم ہے، حکم دونوں کا ایک ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ظاہر ہو سر کا حصہ اس پہ مسح کریں اور جو باطن ہو اس کے بدلے میں کس پر کر لیں؟ امامہ پر کر لیں۔ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ حکم لأنه لو كان الحكم قد ثبت بالمسح على الامامہ لكان كالمسح على الخفين۔ اگر آپ امامے پہ مسح مانتے ہیں تو اب تو سر کے مسح کو قیاس کس پہ کریں گے؟ مسح علی الخفین پہ ہم کریں گے۔ فلم يكن الا وقد غیبت الرجلان فیہما، تو کہتے ہیں مسح علی الخفین اسی وقت ہوگا جب دونوں قدم اس میں کیا ہو جائیں؟ غائب ہو جائیں۔ ولو كان بعض الرجلین بادیہ لما اجزاہ ان یغسل ما ظہر منہما ویمسح علی ما غاب منہما۔ بولے کہ مسح علی الخفین اسی وقت جائز ہوگا جب دونوں پیر دونوں خف میں کیا ہو جائیں؟ چھپ جائیں جتنا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر بعض پیر ظاہر ہوں اور بعض کیا ہو، مثلا ایک میں پہنا ایک میں نہیں پہنا، یا کچھ حصہ پہنا کچھ حصہ نہیں، پھٹن ہے اس میں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جتنا حصہ ظاہر ہے نا اتنے حصے پر آپ جسم پر مسح کریں اور جو ظاہر نہیں ہے خف کے اندر اس پر خف پر مسح کریں۔ ایسا کہاں ہے؟ یہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں فجعل حکم ما غاب منہما مضمنا بحکم ما بدا منہما، تو جو غائب ہے نا وہ شامل ہے اس کے حکم کو بھی جو ظاہر ہے۔ مطلب یہ ہے جیسے خف کے نیچے جو ہوتا ہے تو اس کے بدلے میں خف پر مسح کیا جاتا ہے، تو جو ظاہر ہے اس کے بھی بدلے میں خفی پہ مسح ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جسم پر مسح ہو۔ فلما وجب غسل الظاہر وجب غسل الباطن، تو جب ظاہر کا دھلنا واجب ہوگا تو باطن کا بھی دھلنا واجب ہوگا۔ مسح علی الخفین میں مسح جس پر ہوگا تو ایک ہی چیز پر ہوگا اور غسل ہوگا تو ایک ہی چیز پر ہوگا۔ کہتے ہیں فکذلک الراس لما وجب مسح ما ظہر منہ ثبت انہ لا یجوز مسح ما بطن منہ۔ ایسے ہی مسح راس بھی ہے کہ جب اس کے ظاہر کا کے حصے کا مسح واجب ہوا تو ثابت ہوا کہ اس کے باطن کا مسح جائز نہیں ہوگا۔ نہیں سمجھ رہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ظاہر کا جو جس پر جتنے حصے پہ امامہ نہیں ہے اتنے حصے پہ سر پہ مسح کریں اور جتنے حصے پہ امامہ ہے اتنے حصے پہ امامے پہ مسح کریں، نہیں، ایسا نہیں۔ وہی کہہ رہے لیکون حکم کل حکما واحدہ، تاکہ سب کا حکم ایک ہی رہے۔ کما کان حکم الرجلین اذا غیبت بعضها فی الخفین، ہے نا، حکم واحدہ، جیسے کہ رجلین کا حکم ہے کہ جب ان کا بعض غائب ہو جائے خفین میں تو حکم ایک ہی رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض کے حصے پر غسل ہو بعض کے حصے پہ مسح ہو، یا بعض کے خفین کے نیچے جو ہو اس کے بدلے میں خف پر مسح ہو اور بقیہ جو جسم ظاہر ہو اس پر مسح کیا جائے یا اس کو دھلا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔
فلما اکتفى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ھذا الاثر بمسح الناسیہ علی مسح ما بقی من الراس دل ان الفرض فی مسح الراس و مقدار الناسیہ. تو جب سرکار نے اکتفا کیا اس حدیث میں مسح ناسیہ پر، ہے نا، علی مسح ما بقی من الراس، سر کے بقیہ حصے کے مسح پر، یعنی سر کے بقیہ حصے کی جگہ صرف ناسیہ کی مقدار پر آپ نے اکتفا کیا، تو یہ دلیل ہے اس بات پر کہ فرض مسح راس میں وہی ناسیہ کی مقدار ہے. وَأَنَّ مَا فَعَلَهُ فِيمَا جَاوَزَ بِهِ النَّاسِيَةَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنَ الْآثَارِ كَانَ دَلِيلًا عَلَى الْفَضْلِ لَا عَلَى الْوُجُوبِ. اور جو ناسیہ کی مقدار سے زیادہ کیا، جیسا کہ امام مالک نے روایتیں پیش کی ہیں حضرت امیر معاویہ کی اور اس کے پہلے والی روایتیں، تو اس میں دلیل ہے کیا، بقیہ پر جو ہے ناسیہ کی مقدار کے علاوہ پر وہ سب فضل کے طور پر ہے. کہتے ہیں اور جو اس میں کیا اس پر جو ناسیہ سے متجاوز ہے، تو کہتے ہیں فیما سوا ذالک من الآثار، حدیث میں جو ہے کانا دلیلا علی الفضل، تو یہ دلیل ہوگا کس پر، فضل پر، لا علی الوجوب، وجوب پر نہیں. حتی تستوی هذه الآثار ولا تتضاد، تاکہ یہ احادیث سب آپس میں موافق ہو، مختلف نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی؟ سارے حدیث میں موافقت اسی وقت ہوگی جب آپ کیا مانیں کہ جہاں سرکار نے مسح کیا ہے پورے سر کا، وہاں مانے کہ وہ بطور وجوب نہیں ہے بلکہ کچھ حصہ بطور وجوب ہے اور کچھ حصہ کیا ہے، بطور فضل ہے. اور جہاں ناسیہ کی مقدار پہ مسح کیا وہاں مانے کہ بطور وجوب ہے. تو ساری روایتوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا. فہذا حکم ھذا الباب من طریق الآثار واما من طریق النظر، یہ تو حدیث کے طور پر تھا حکم. اب عقلاً یہ سمجھاتے کہ فإن رأينا الوضوء يجب في أعضاء، کہتے ہیں وضو کو ہم نے دیکھا کہ یہ چند اعضاء میں واجب ہوتا ہے جس میں کچھ مغسول ہیں اور بعض کیا ہیں، ممسوح ہیں. فمنها ما حکم ان یغسل، کچھ اعضاء وہ ہیں جن کا حکم ہے کہ دھلا جائے. ومنها ما حکم ان یمسح، کچھ اعضاء وہ ہیں کہ جن کا حکم ہے کہ ان پہ مسح کیا جائے. فاما ما حکم ان یغسل فالوجه والیدان والرجلان فی قول من یوجب غسلہ، یہ فی قول من یوجب کا کوئی خاص مفہوم نہیں ہے. دیکھیے پیر کے دھلنے پر سبھی متفق ہیں سوائے رافضیوں کے. رافضی کیا کہتے ہیں، ات مانتے ہیں نا مسح پر. وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، تو کہتے ہیں سر کا مسح کرو اور پیر کا مسح کرو. رافضیوں کا ہے، اور اس میں اجماع میں رافضیوں کے رہنے نہ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ؟ تو اسی لیے کوئی معتدب قول نہیں ہے ایسا، مگر انہوں نے ایک بات لکھ دی کہ اس شخص کے قول کے مطابق جو پیروں کو دھلنا واجب سمجھتا ہے، جیسے ہم سب لوگ پیروں کو دھلنا واجب سمجھتے ہیں، تو ہم سب کے نزدیک کئے عضو ہوئے مغسولہ، 3 یار اعضائے مغسولہ کئے ہوئے، 3 ہی نہ ہوئے، چہرہ، ہاتھ، پیر، اور ایک عضو کیا ہوا، ممسوح ہوا. وہی کہہ رہے کہتے ہیں لیکن اس کا حکم اما ما حکم ہو یغسل، جن اعضاء کا حکم یہ ہے کہ دھلا جائے تو وہ کون کون ہے، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پیر اس شخص کے قول کے مطابق جو غسل کو واجب مانتے ہیں جیسے ہم لوگ مانتے ہیں. فکل قد اجمع ان ما وجب غسلہ من ذلک فلا بد من غسل کل، تو سب کا اجماع ہے کہ جن کا غسل واجب ہے تو پورے کا غسل واجب ہوگا. ولا یجزی غسل بعض ہی دون بعض، ایسا نہیں ہے کہ بعض کا غسل کافی ہو اور بعض کا نہ ہو، بعض دھلے اور بعض نہ دھلے تو یہ کافی نہیں ہوگا. نہیں، مغسولہ ہے تو پورے کو پورا دھلنا ہے. ہاں کوئی عذر ہے الگ بات ہے. وَكُلَّمَا كَانَ وَجَبَ مَسْحُ مِن ذَلِكَ وَهُوَ الرَّأْسُ فَقَالَ قَوْمٌ حُكْمُهُ أَن يُمْسَحَ كُلُّهُ كَمَا تُغْسَلُ تِلْكَ الْأَعْضَاءُ كُلُّهَا وَقَالَ آخَرُونَ يُمْسَحُ بَعْضُهُ دُونَ بَعْضٍ. اور جب عضو کا مسح واجب ہوتا ہے، وَكُلَّمَا كَانَ وَجَبَ مَسْحُ مِن ذَلِكَ وَهُوَ الرَّأْسُ، اور جب عضو کا مسح یعنی مثلا سر کا مسح واجب ہوتا ہے تو اس میں اختلاف. بعض لوگوں نے کہا اس کا حکم یہ ہے کہ پورے کا مسح ہو،
جیسے سارے اعضاء کا غسل ہے جی، جیسے غسل پورے عضو کا ہے، ایسے ہی مسا بھی کیا ہو، پورے سر کا ہو، جیسے امام مالک کہتے ہیں۔ وقال آخرون یمسح بعضہ دون بعض، دوسرے لوگ جیسے احناف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض کا مسا ہوگا بعض کا نہیں، یعنی فرضیت کے طور پر فرض بعض ہی کا مسا ہوگا۔ تو اب کہتے ہیں عقلاً ہم نے اس میں غور کیا، فنظرنا فیما حکمہ المسا کیف ہوا، تو اس عضو کے بارے میں جس کا حکم مسا کرنا ہے ہم نے غور کیا کہ دیکھیں کیا ہے، پورے سر کا مسا سمجھ میں آتا ہے عقلاً یا بعض سر کا۔ فرائنا حکم المسح علی الخفین قد اختلف فی فقال قوم یمسح ظاہرہما و باطنہما وقال آخرون یمسح ظاہرہما دون باطنہما فکل قد اتفقا ان فرض المسح فی ذلک ہوا علی بعضہما دون مسح کلہ۔ کہتے ہیں مسح الخفین میں ہم نے دیکھا کہ مسح علی الخفین میں کتنا واجب ہے، مانے اوپر کا بھی مسح ہوگا نیچے کا بھی مسح ہوگا، بعض لوگوں نے کہا نہیں اوپر نیچے دونوں کا مسح ہوگا۔ امام شافعی کہتے ہیں اوپر کا مسح ہوگا نیچے کا بھی ہوگا، لیکن اوپر والا فرض ہے نیچے والا مستحب ہے۔ اور ہمارے نزدیک کیا ہے، مسح الخفین میں مسح کہاں ہوگا، صرف اوپر ہوگا ظاہر، باطن میں نہیں، نیچے نہیں ہوگا، بس معنی۔ تو دیکھیے مسح علی الخفین میں کل تو مختلف فی ہے، لیکن بعض کیا ہے بھئی، بعض تو سب نہ مانتے ہیں، بعض پر تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ہاں کل کے بارے میں ہے کہ ہمارے امام صاحب نہیں مانتے، تو کہتے ہیں کہ کہاں گئی بات، ہم نے غور کیا کہ مسح علی الخفین کا حکم مختلف ہے، بعض لوگ اس کے ظاہر و باطن دونوں پہ مسح کے قائل ہیں، بعض لوگ صرف اس کے ظاہر کے مسح کے قائل ہیں، باطن کے نہیں ہیں۔ تو سب متفق ہے اس بات پر کہ مسح کی فرضیت خفین میں بعض ہی پر ہے، دون مسح کلھا، پورے پر نہیں ہے۔ متفق علیہ جو چیز ہے وہ بعض تو ہے نا، کل مختلف ہی ہے لیکن بعض متفق علیہ ہے۔ تو کہتے ہیں فالنظر علی ذلک ان یکون کذلک حکم مسح الراس، تو مسح الخفین پر جب ہم قیاس کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بھی مسح کا مسئلہ ہے، وہ بھی مسح کا مسئلہ تھا، تو مسح علی الراس بھی یا مسح راس کا حکم بھی بعض ہی پہ ہو، ہے نا، کل پہ نہ ہو، قیاس کرتے ہوئے کس پر، علی ما بینا من ذلک، اسی پر جو ہم نے ذکر کیا۔ کیا ذکر کیا بولیے، مسح الخفین، بھئی مسح الخفین میں متفق علیہ کیا بعض، تو مسح علی الراس میں بھی متفق علیہ تو بعض ہے، بعض تو سبھی مانتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض سے آگے بڑھ کے امام مالک کل کو مانتے ہیں، امام شافعی امام اعظم نہیں مانتے اس کو، تو متفق علیہ بعض ہے، یہی قول امام صاحب کا اور آپ کے صاحبین کا ہے۔ وقد روی فی ذلک امم بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایضا ما یوافق ذلک، کہتے ہیں صحابہ کرام سرکار کے بعد جو صحابہ کرام رہے انہوں نے بھی بعض ہی حصے پر مسح کیا سر کے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں۔ ان سالم نبی، حضرت سالم اپنے باپ عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہ کان یمسح بمقدم راسہ اذا توضا، عبداللہ ابن عمر جو خود بہت بڑے فقیہ تھے، یہ اپنے سر کے اگلے حصے پہ مسح کرتے جب وضو کرتے، تو پتہ ہی چلا کہ اصحاب کا بھی معمول یہی تھا جو ہمارے امام صاحب کا مذہب ہے۔ ناسیہ سے مراد وہ یہ نہیں ہے، اگلا حصہ